نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ صدق اللہ مولانا العظیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی مختصر حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان، انتہائی کرم اور انعام کہ اس نے ہم گناہ گاروں کو یہ سعادت و توفیق عطا فرمائی کہ اس کی مقدس کتاب کا مبارک درس سننے اور سنانے کی نیت سے یہاں جمع ہے۔ ہزاروں درود اس نبی مکرم فخر دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر کہ جن کی محبت ہمارے ایمان کی جان، جن کی غلامی ہمارے سروں کا تاج، اور جن کی اطاعت دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کی ضمانت۔ ہزاروں سلام ان کے ازواجین مطہرات، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ حصول برکت کے لیے قرآن کریم سے سورہ یوسف شریف کی آیت نمبر 5 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس سے پہلے کہ عائد کردہ آیہ مقدسہ کے تحت گفتگو عرض کی جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقہ و طفیل مجھ گنہگار کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم تمامی اہل ایمان کو حق سن کر حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ درس قرآن حکیم کے سلسلے میں سورہ یوسف شریف کی اہمیت کے اعتبار سے اور اس کے قصص حسین ہونے کے اعتبار سے کچھ گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی تھی، اور اسی ضمن میں اس سورہ مقدسہ کے شان نزول کے حوالے سے بھی چند گزارشات آپ حضرات کے گوش گزار کروائی گئی تھیں، جس کے بعد اس کی ابتدائی آیات مقدسہ کے ضمن میں کچھ تفسیری اور تشریحی کلمات آپ حضرات نے سماعت فرمائے، جس کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہمارے سامنے آ گیا تھا کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب مبین، اس کی روشن آیات، اور ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو، اور پھر رب کائنات نے ایک طریقہ تدریس جو کہ شعبہ تعلیم میں عقل انسانی سے سب سے زیادہ قریب ترین ہے، یعنی قصہ خوانی کا طریقہ،
اس کو بروئے کار لاتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے ذریعے اہل ایمان کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بے شمار نصیحتیں اور حکمتیں اور مختلف احکامات اور عقائد اسلامیہ پر آگاہی عطا فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں سب سے اچھا بیان سناتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحی بھیجی، اگرچہ بے شک اس سے پہلے تمہیں خبر نہ تھی۔ ظاہر ہے قرآن کریم کی آمد سے پہلے وہ رموز، وہ نکات، وہ حکمتیں، وہ سچائیاں، کائنات اور دین فطرت کی وہ حقیقتیں جو انسانوں سے پوشیدہ تھیں، قرآن کریم فرقان حمید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کی صورت میں ساری کائنات کو، بالخصوص اہل ایمان کو، اس پر آگاہی عطا فرمائی۔ رب کائنات نے اس حسین واقعے کی ابتدا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ حبیب علیہ السلام یاد فرمائیے کہ جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ، میں نے 11 تارے اور سورج چاند دیکھے اور انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا۔ یہ ایک خواب تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا اور اپنے والد کی خدمت میں پیش کیا۔ جیسا کہ میں نے پچھلی گفتگو میں عرض کیا کہ یوسف علیہ السلام اس سے پہلے بھی یہ خواب دیکھ چکے تھے اور اپنے والد کی خدمت میں وہ بھی عرض کر چکے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ خواب سنا، اور کیونکہ آپ اللہ کے نبی تھے، علم نبوت کی برکت سے اس خواب کی حقیقت کو اور اس کے تعبیری نکات کو آپ جانتے تھے، لہذا آپ نے فوراً نصیحتاً حضرت یوسف علیہ السلام سے ارشاد فرمایا۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بچے، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا کہ وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ ابتدائے آفرینش سے شیطان کا یہ وتیرہ رہا کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے جنت سے نکالے جانے کا سبب یقین کرتے ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے پر خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلافت کا حقدار سمجھتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے ساتھ دشمنی مول لی، اور رب کائنات نے اس دشمنی پر تمام اہل ایمان کو قرآن کریم میں متعدد مواقع پر آگاہی عطا فرمائی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ دشمنی شیطان براہ راست ہمارے سامنے آ کے ہمارا مقابلہ کر کے نہیں نکالتا، بلکہ وہ مختلف نوعیت کے خصائص رذیلہ، ناپسندیدہ اور گندی خصلتیں ہمارے وجود میں، ہمارے دل میں وسوسے کے طور پر پیدا کر کے باہم ہم میں دشمنیاں ڈلوا کے اپنی دشمنی کے جذبے کی تسکین کرتا، اور اس کے لیے بالکل ابتدا سے ہی اس نے حسد اور تکبر کو، جو کہ خود ابتداً اس کی گمراہی کا باعث بنے تھے، بطور آلہ کار استعمال کیا۔ اور اگر ہم تاریخ انسانی پر
توجہ کریں اور نظر ڈالیں تو آپ سب کے علم میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے ہی اس نے باہم اہل ایمان میں بھائیوں میں فتنہ ڈالنے کی ابتدا کر دی تھی۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے جناب حابیل کا جو قتل ہوا قابیل کے ہاتھوں، یہ نام کیونکہ دونوں بالکل ہم وزن ہیں تو عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں یہ رہتا ہے قاتل کون تھا مقتول کون تھا، لیکن امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی آسان اس میں بات ارشاد فرما دی، فرمایا قابیل کا نام ہی قاتل کے وزن پر ہے، تو بس یہ یاد رکھو کہ قتل کرنے والا قابیل تھا اور قتل ہونے والے یعنی مقتول جو تھے وہ جناب حابیل تھے۔ تو دیکھیے وہاں پر جو جذبہ کار فرما تھا نا وہ حسد کا جذبہ کار فرما تھا۔ میں اس واقعے کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ وہ جذبہ حسد کا جذبہ تھا اور اس نے اپنے نفس امارہ کی خواہش کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے بھائی کے ساتھ حسد کیا۔ تو حسد ایک ایسا جذبہ ہے کہ بھلے اولاد انبیاء ہی کیوں نہ ہو اور بھلے نیک اور صالحین افراد کے اہل خانہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن شیطان اس خصلت رذیل کے ڈالنے میں اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کیونکہ یہ بات جانتے تھے، ظاہر اللہ کے نبی تھے، تو آپ نے بطور نصیحت حضرت یوسف علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو بیان نہ کرنا، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی عطا سے اللہ کا نبی صاحب علم غیب ہوتا ہے، لہٰذا اس خواب کی تعبیر کے نتیجے میں جو کچھ ہونے والا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے بہت مختصر سے انداز میں اور دو لفظوں میں کہ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، کہ وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے، ظاہر ہے وہ آگے چال چلنے والے تھے، منصوبہ بنانے والے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں اس بات پر آگاہ فرمایا۔ بہت عام سی بات ہے کہ انسان میں جب نفرت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کسی سے حسد پیدا ہوتی ہے، تو پھر وہ شیطانی تائید و حمایت کے نتیجے میں اس کے خلاف منفی جذبات اپنے ذہن اور دل میں محسوس کرنے لگتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ اس کو نیچا دکھانے کے لیے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس کو کسی بھی موقع پر شرمندہ اور ذلیل کرنے کے لیے، اس کو کسی بھی طرح سے ہرانے کے لیے اور خود کو اس پر فوقیت والا، بلندی والا، عزت والا، حیثیت والا اور صلاحیت والا جتانے کے لیے کوئی بھی منصوبہ بندی کرنے لگتا ہے۔ بدقسمتی سے آج یہ سلسلہ گھر گھر میں موجود ہے، اور یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے کو ترقی کرتا ہوا دیکھ کر دلی طور پر خوش ہوتے ہیں، دعا دیتے ہیں، تحسین کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں، ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مجموعی طور پر معاشرے میں، حالانکہ احادیث مبارکہ میں حسد کی بہت زیادہ اس کی برائی کو بیان کیا گیا اور اس کے نقصان دہ ہونے کو بیان کیا گیا، کیونکہ ابتدائی طور پر کفر کائنات کے پہلے کافر ہونے کا جو سبب بنا وہ یہی حسد بنا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بتایا کہ وہ تیرے خلاف منصوبہ بنا لیں گے، اور ایسا وہ خود نہیں کریں گے، آپ اللہ کے نبی تھے، بطور تبلیغ فرما رہے کہ ایسا وہ شیطان کے بہکانے سے کریں گے، شیطان کی سپورٹ سے اور شیطان کے ورغلانے سے یہ عمل ہوگا۔ لہذا فرمایا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے بڑے محدود الفاظ میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اس تجسس کے دور کرنے کے لیے کہ بھئی ایسا کیا ہے، میرے سگے بھائی میرے خلاف منصوبہ بنا لیں گے، ایسا کیا ہونے والا ہے،
اس خواب میں ایسی کیا بات بتائی گئی ہے؟ تو بڑی حکمت آمیز اور اختصار پر مبنی کلمات کے ذریعے حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ اس خواب میں کیا بشارت ہے تمہارے لیے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، فرمایا کہ اور اسی طرح ہے کہ تجھے تیرا رب چن لے گا، یعنی اس خواب میں اشارہ اس بات کا کہ تیرے رب نے تجھے نبوت کے لیے، اپنے انعام خاص کے لیے، وحی کے لیے منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے، اور وقت آنے پر اس کا اظہار ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا۔ خواب کی تعبیر یا کسی کی ہوئی گفتگو کے حقیقی معانی اور مطالب اور اس کی کما حقہ تشریح و تفسیر اللہ تبارک تعالیٰ تجھے علم خصوصی عطا فرمائے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ فرمایا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تجھ پر اپنی نعمت پوری کرے گا۔ وہ انعامات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی انعامات ہیں، جو کمال پر بندے کو پہنچانے والے انعامات ہیں، اور ان تمام انعامات میں سب سے بڑا انعام خود نبوت ہوتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں انعام یافتگان کے 4 درجے بیان فرمائے ہیں۔ یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنے لوگوں کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں یہ 4 افراد وہ ہیں جو باقی تمام نعمتیں پانے والوں سے زیادہ افضل ہیں۔ وہ کون افراد ہیں؟ اللہ فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا سب سے بڑا، سب سے عظیم انعام اپنے نبیوں پر ہے جنہیں اللہ نے منصب نبوت عطا فرمایا، والصدیقین، اور ان کے بعد صدیقین پر ہیں۔ یہ صدیقین کون ہیں؟ ہر نبی کی تصدیق کرنے والے، ان کو آپ صحابہ کرام بھی کہہ سکتے، تصدیق کرنے والے۔ والشہداء، اس دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان دینے والے، مجاہدین کہہ سکتے ہیں آپ ان کو، شہادت اللہ کا انعام۔ اور والصالحین، اس دین پر عمل کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والے، اولیاء کرام۔ تو جو سب سے بڑا انعام ہے نبوت ہے، یعنی نعمت کمال جو ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر اپنی نعمت پوری کرے گا، یعنی تجھے منصب نبوت و رسالت عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا وَعَلَىٰ آلِ یعقوبَ کما اتمہا علی ابویکا من قبل، فرمایا کہ اور یعقوب کے گھر والوں پر، یعنی میرے تمام گھر والوں پر۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ جو دوسری بات آپ نے فرمائی، اس سے مراد ہے آپ کے خاندان میں نبوت اور رسالت کا جاری رہنا، کیونکہ آل یعقوب فرمایا نا، میری نسل میں نبوت اور رسالت جاری ہوگی، اس کی بھی آپ نے گویا بشارت عطا فرما دی۔ اور ظاہر ہے کہ کیونکہ اس نسل کے نبوت و رسالت کے جاری ہونے کا ذریعہ خود حضرت یوسف علیہ السلام بننے والے تھے، تو اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذریعے ان کے اس خواب کی تعبیر پر انہیں آگاہی عطا فرمائی۔ فرمایا کما اتمہا علی ابویکا من قبل، جیسا کہ تیرے پہلے دونوں باپ دادا ابراہیم و اسحاق، ابراہیم علیہ السلام پر اور اسحاق علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت کو پورا فرمایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے اپنی نعمت کو نبوت و رسالت کے ساتھ ساتھ اپنا خلیل بنا کر پورا فرمایا تھا، نار نمرود سے بچا کر پورا فرمایا تھا، آگ کو آپ کے حق میں گلزار بنا کر پورا فرمایا تھا، اور لخت جگر کو ذبح سے بچا کر پورا فرمایا تھا، اور بے ذبح کہ ذبح بھی نہیں ہونے دیا ان کے بیٹے کو،
اور بے ذبح قربانی کو منظور فرما کے اللہ نے انعام فرمایا آپ پر، کیونکہ آپ نے تو اپنی طرف سے پیش کر دی تھی نا۔ اور اسی طرح حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے، یعقوب علیہ السلام نے بطور تعبیر ارشاد فرمایا کہ اسحاق پر اللہ نے اپنی نعمت کو پورا کیا، یعنی انہیں اسحاق علیہ السلام کو یعقوب جیسا بیٹا عطا فرمایا، جس کی نسلوں میں نبوت کو جاری فرمایا، اور 3 کتابیں ان کی اولادوں پر نازل فرمائی۔ پچھلی تینوں بڑی کتابیں بنی اسرائیل میں نازل ہوئیں، یعنی انبیاء بنی اسرائیل میں نازل ہوئیں، اور سارے انبیاء بنی اسرائیل حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہوئے۔ یہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ صرف حضرت نبی کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تشریف لائے، دونوں بھائی تھے، لیکن ان کی اولاد سے وہ سارے انبیاء کرام ہیں جن کو انبیاء بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمت کو تجھ پر بھی اسی طرح پورا فرمائے گا جس طرح ان پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمت کو پورا فرمایا تھا۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب علم والا اور حکمت والا ہے، یعنی اس کے ذریعے یہ ظاہر فرما دیا اور یہ بات بتا دی کہ اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے کہ نبوت کس کو دینی ہے، رسالت کس کو دینی ہے، کس حکمت کے تحت دینی ہے، اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنہیں نبوت و رسالت کے لیے چنا اپنے علم اور اپنی حکمت سے چنا، لہٰذا آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جس کو چنا بالکل برحق چنا، کیونکہ اپنے علم اور اپنی حکمت سے چنا، اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، کیونکہ رب علیم ہے اور حکیم ہے۔ اس نے مجھے بھی جو علم اور حکمت بخشی ہیں اور جو کچھ میں تجھے خبر دے رہا ہوں وہ اسی کی عطا سے دے رہا ہوں، کیونکہ اس نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے۔ یعقوب علیہ السلام فرماتے اس میں خطا نہیں ہو سکتی، بالکل یہی تعبیر ہے تیرے خواب کی، یہی معاملہ ہونے والا ہے تیرے ساتھ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو واقعہ ہے جس کا بیان جاری ہے، فرمایا لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، فرمایا کہ بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی یوسف علیہ السلام کا اور ان کے بھائیوں کا جو یہ واقعہ ہم بیان کر رہے ہیں اور جو کچھ معاملات ان کے درمیان ہوئے ہیں، اس میں پوچھنے والوں کے لیے، پوچھنے والے کون تھے میں شان نزول میں عرض کر چکا ہوں کہ یہودیوں نے اہل قریش کو یہ بات کہی کہ اگر یہ واقعی نبی ہے نا تو ان سے یہ پوچھو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تو فلسطین میں رہتے تھے، پھر آل یعقوب مصر کے حکمران کیسے بن گئے، یہاں آباد کیسے ہو گئے، ان سے سوال کرو۔ اور ظاہر ہے یہ سوال بطور امتحان تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی یہ بات واضح فرما دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہاں پوچھنے والوں سے جب وہ لوگ مراد ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت یوسف علیہ السلام کا حال اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے کنعان سے مصر کی طرف جانے کی وجہ پوچھی تھی، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ساتھ اس پوری سورہ مبارکہ کو بطور معجزہ نازل فرما دیا، تو ظاہر ہے کہ انہیں تعجب ہوا، حیرت ہوئی، اور اب ان کے پاس فرار و انکار کی گنجائش نہیں تھی اصلاً، سوائے ضد اور ہٹ دھرمی کے، کہ وہ یہ کہہ سکتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نہیں ہیں، یا ان پر وحی نہیں ہوتی، یا یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کسی اسکول، مدرسے، کالج، یونیورسٹی میں پڑھا ہے،
اور نہ ہی یہ کسی عالم کی صحبت میں جا کر، کسی کاہن کے پاس جا کر، اہل کتاب میں سے کسی راہب کے پاس جا کر بیٹھے ہیں اور اس سے کچھ سنا یا سیکھا ہے۔ اس سب کے بغیر ہمارے پوچھنے پر جب یہ پورا کا پورا واقعہ الف سے یا تک بیان کر رہے ہیں اور عین مطابق تورات و انجیل بیان کر رہے ہیں، جو کچھ ان کتابوں میں تھا، ظاہر ہے جب انہوں نے جا کر سنایا، یہودیوں نے کہا بھائی ہے تو وہی بھائی، جیسا ہماری کتابوں میں ہے بالکل ویسا ہی ہے یہ تو معاملہ۔ تو اب ان کے پاس فرار اور انکار کی گنجائش نہیں تھی، سوائے اس کے کہ ضد اور ہٹ درمی انہوں نے اختیار کی۔ تو جو ماننے والے تھے انہوں نے مانا، جو نہیں ماننے والے تھے، ظاہر ہے جن کے مقدر میں اللہ کی طرف سے ایمان ہی نہیں تھا، تو وہ، جس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبول حق کی صلاحیت ہوتی ہے نا، تو اس کے لیے ایک بات بھی کافی ہوتی ہے، اور ایسا ہی ہے الحمدللہ۔ جو اہل ایمان ہیں، اب ان کے سامنے قرآن کریم کی کوئی آیت مبارکہ کسی معاملے میں پیش کر دی جائے، کسی حکم شرع کے حوالے سے کوئی حدیث مبارکہ ان کے سامنے رکھ دی جائے، تو پھر وہ دیگر بد عقیدہ اور بے دین لوگوں کی طرح دائیں بائیں نہیں دوڑتے کہ اگر ان کے مطلب کی نہیں ہے تو حدیث کو ضعیف کہہ دیا، اور ان کے مطلب کی نہیں ہے تو آیت مبارکہ کی تعویل کر دی، نہیں، بلکہ جن میں اللہ تبارک تعالیٰ قبول حق کی استعداد رکھتا ہے تو وہ قبول حق کرتے ہیں، اور جب حق ان کے سامنے آشکارا ہوتا ہے تو پھر اس پر ایمان لاتے ہیں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اس واقعے کے بیان کرنے میں حبیب علیہ السلام جو آپ نے من و عن بیان کر دیا، پوچھنے والوں کے لیے نشانی ہے، ہدایت کی نشانی ہے، آپ کی حقانیت کی نشانی ہے، اسلام کی سچائی کی نشانی ہے، قرآن کے کتاب الہی ہونے کی نشانی ہے، آپ کے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہونے کی نشانی ہے۔ اس میں نشانیاں ان سب کے لیے ہیں جنہوں نے آپ سے سوال کیا۔ اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کی اصل کی طرف لوٹتے ہوئے، اپنے کلام کو لوٹاتے ہوئے اس طرف ارشاد فرما رہا ہے، اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبۃ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جب یوسف کے بھائی آپس میں بولے، اب یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ ضرور یوسف اور اس کا بھائی، یعنی یوسف اور حضرت بنیامین۔ میں بہت تفصیل سے پچھلے درس میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، ایک کا نام تھا لایا اور ایک کا نام تھا راحیل، اور یہ دونوں اپنے ساتھ جہیز میں ایک ایک لونڈی لائی تھیں، اور اس زمانے میں لونڈی کے ساتھ بے نکاح صحبت حلال تھی اس شریعت میں، اس زمانے میں، لہٰذا ان چاروں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی۔ لہذا علماء کرام نے تحریر فرمایا ہے کہ ان چاروں کے بطن سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور کچھ بیٹیاں تھیں، لیکن کیونکہ قرآن کریم نے بیٹوں کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ کیا ہے، اس لیے ان کے نام اور ان کی دیگر تفصیلات بھی مفسرین نے بیان فرما دی۔ ان میں سے جو یہ دو تھے، یہ جنابہ راحیل جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زوجہ تھی، ان کے تھے، یہ ابتدا میں بانجھ تھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی بڑی عمر میں جا کر اولاد عطا فرمائی، اور کیونکہ ان کی شادی بھی پہلی بہن کے 7 یا 8 سال کے بعد ہوئی تھی، جیسا کہ مفسرین نے بیان فرمایا ہے، اور ہم نے پچھلے درس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، تو اس اعتبار سے بھی ان کی اولاد کا چھوٹا ہونا بالکل واضح ہے، نیز اولاد بھی بہت دیر میں ہوئی۔ تو جو باقی 3 خواتین تھیں، یعنی 2 لونڈیاں اور ایک
بیوی یعقوب علیہ السلام کی لایا، ان سے جو بیٹے تھے 10، وہ سارے کے سارے ان دونوں کے مقابلے میں ظاہر جوان تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا ان دونوں سے محبت کرنا، اس کی تفصیل بھی ہم گزشتہ درس میں عرض کر چکے ہیں کہ ایک تو یہ کہ بچپن میں ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام 2 سال کے تھے، اور ان کے بھائی بنیامین جو تھے وہ بالکل ہی بچے تھے، یعنی پیدا ہی ہوئے تھے، ان کی ولادت کے مرحلے میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس اعتبار سے بھی، اور پھر جب یوسف علیہ السلام نے پے در پے پہلے ایک خواب اور پھر دوسرا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے، جان گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر اس بات کو واضح کر دیا کہ یوسف کا کیا مقام، کیا رتبہ، کیا درجہ، ہماری بارگاہ سے کیا حیثیت ہے، اور یہ آگے چل کر منصب نبوت اور رسالت پر فائز ہوا چاہتے ہیں، ان کے ذریعے لوگوں کو رشد و ہدایت ہوگی وغیرہ وغیرہ، تو اس لیے بھی اور زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ تو ان میں بھائیوں میں حسد پیدا ہوا، اور انہوں نے آپس میں گفتگو کی کہ ضرور یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، یعنی ان دونوں سے ہمارے والد زیادہ محبت کرتے، اور ان دونوں کے مقابلے میں ہم سے کم محبت کرتے ہیں، ہماری طرف ان کی التفات، توجہ، شفقت کم ہوتی ہے۔ فرمایا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں، یعنی ہم تو 10 ہیں، جوان ہیں، مضبوط ہیں، طاقتور ہیں، کوئی مرحلہ آئے، کوئی ضرورت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی بھاری کام آئے، تو یہ بچے تو نہیں کر سکتے، وہ تو ہم ہی کریں گے۔ اس اعتبار سے کہہ رہے ہیں ہم تو ایک جماعت ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، میں ان الفاظ پر تھوڑی سی آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا کہ وہ آپس میں کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہمارے ابا ان دونوں کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر لفظ دلال موجود ہے۔ یہ میں اس لیے زور دے کر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بدقسمتی سے آج بازار میں کنز الایمان شریف کو چھوڑ کر جتنے بد عقیدہ اور بے دین اور مذاہب غیر کے تراجم قرآنیہ دستیاب ہیں، الا ماشاء اللہ شاید کسی ایک کے سوا، سب میں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا ترجمہ حضور علیہ السلام کی نسبت یہ کہہ کر کیا گیا ہے کہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دی۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ضال کے معنی گمراہی ہیں، اس لیے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ نے فرمایا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ہمیں غضب والوں کے راستے پر نہیں چلانا اور گمراہوں کے راستے پر نہیں چلانا۔ تو کیونکہ یہاں پر ضال گمراہی کے معنی میں ہے، تو اس کا معنی گمراہی ہوتا ہے، تو انہوں نے وہاں پر بھی وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ میں ضال کا ترجمہ گمراہی کر دیا، اور ذرا بھی یہ خیال اور احساس نہیں کیا کہ یہ جملے کس کی طرف سے کس کے لیے کہے جا رہے ہیں۔ سورہ والضحیٰ شریف پوری کی پوری حضور علیہ السلام کی ایک ایک حرف و اعراب کے ساتھ، ایک ایک نقطے کے ساتھ پوری کی پوری حضور کی نعت ہے۔ یوں تو پورا قرآن ہی حضور کی نعت ہے، لیکن بالخصوص سورہ والضحیٰ شریف، اور شاید آپ احباب کے علم میں ہو یا نہ ہو تو میں عرض کروں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن کی تفسیر باقاعدہ نہیں لکھی، لیکن جب آپ سے درخواست کی گئی کہ حضرت تفسیر قرآن بھی لکھیں، تو کیونکہ آپ پر فتاویٰ کا بوجھ بہت زیادہ تھا، تحقیقی کام بہت زیادہ ہوتا تھا، جہاں کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو امام اہل سنت کی بارگاہ میں بطور سوال وہ آ جاتا، اور پھر آپ تحقیق فرما کر اس پر اہل سنت کا بالکل نظریہ اور عقیدہ واضح فرماتے تھے۔ ظاہر اس کام کو آپ ضروری سمجھتے تھے، تفاسیر تو پہلے بھی الحمدللہ موجود تھی،
لیکن اس کے باوجود جب بعض احباب نے آپ پر بہت زور دیا تو آپ نے صرف ایک سورہ مبارکہ کی تفسیر لکھی، اور وہ سورہ والضحیٰ شریف ہے۔ اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ اعلیٰ حضرت نے صرف سورہ والضحیٰ کی تفسیر لکھی ہے اور اس میں 800 جز تحریر فرمائے ہیں، صرف ایک سورہ مبارکہ کی تفسیر میں 800 جز تحریر فرمائے۔ یعنی اگر آپ پورے قرآن کی تفسیر لکھتے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کتنی ضخیم ہوتی اور کتنی بڑی ہوتی۔ ظاہر ہے جو جیسا عالم ہوتا ہے اس کی تحریر میں، اس کی تصنیف میں، اس کی تالیف میں، اس کی تدریس میں اس علم کا رنگ بھی تو نظر آتا ہے۔ تو بات دوسری طرف چلی گئی، میں عرض کر رہا تھا کہ مخالفین نے جتنے تراجم آپ کو بازار میں ملیں گے نا، ان میں انہوں نے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام سے فرما رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایسا نفیس ترجمہ فرمایا ہے، اس ترجمے کی صداقت اس جگہ سے ہوتی ہے، اس لیے میں نے یہاں ذکر کیا ہے۔ جن لوگوں نے وَلَضَّالِّينَ کی طرف توجہ کی، انہوں نے وہاں پر دال کا ترجمہ گمراہی کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کے منصب رسالت کو نظر انداز ہی کر دیا، جبکہ امام اہل سنت اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں وہ تبحر علمی عطا فرمایا تھا، آپ کی آیات قرآنیہ کی جزیات اور باریکیوں پر ایسی نظر تھی کہ جب آپ نے اس کا ترجمہ فرمایا تو آپ نے ترجمہ فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور ہم نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ عطا فرمائی۔ اور بالکل وہی ترجمہ یہاں پر ان لوگوں نے بھی کیا ہے، کیونکہ یہاں پر اگر گمراہ ترجمہ کریں گے تو بات نہیں بنے گی۔ بھائی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہ کہہ رہے تھے ہمارے ابا یوسف کی محبت میں گمراہ ہو گئے، کیا معاذ اللہ ہم جس پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے؟ کیا معاذ اللہ بدنیتی میں مبتلا ہو گئے تھے؟ کوئی کسی نبی باپ کے بارے میں، نبی بیٹے کے حوالے سے یہ بات سوچ بھی سکتا ہے، ذہن میں بھی لا سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ تو گمراہی کی نسبت نبی کی طرف سوچ بھی نہیں سکتا کوئی مسلمان۔ لیکن جن لوگوں نے وہ ترجمہ کیا ہے انہوں نے صرف سوچا نہیں، انہوں نے تو لکھ دیا، ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دی۔ لیکن یہاں پر دلال مبین ہی کا لفظ ہے، اگر ان کے وَلَضَّالِّينَ والے تصور کو ذہن میں رکھ کے کیا جائے نا تو ترجمہ بنے گا کھلی گمراہی، لیکن ظاہر ہے کھلی گمراہی کہا ہی نہیں جا سکتا، بلکہ وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہمارے باپ ہمارے ان دونوں بھائیوں کی محبت میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں، اتنے مستغرق ہیں، اتنے اس میں گم ہیں، ہماری طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ تو پتہ چلا کہ کسی کی محبت میں گم ہو جانا، یہاں پر ضال کا یہ معنی بھی آتا ہے، اور یہی معنی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ میں کیا، کیونکہ اس ضال کی نسبت حضور کی ذات کی طرف تھی۔ فرمایا ہم نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا، فَهَدَىٰ تو اپنی طرف ہدایت دے دی۔ یہ جو ان کی سوچ تھی نا آپس میں، اگر آپ غور کریں تو ایک بات بڑی واضح ہے، اور وہ بات اس اعتبار سے واضح ہے کہ یہ جو ان کی سوچ تھی یہ اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کی دشمنی کی وجہ سے کچھ نہیں کر رہے تھے، بلکہ یعقوب علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے کر رہے تھے۔ یعنی ان کا مطمع نظر کیا تھا؟ ان کا مطمع نظر یہ تھا کہ اگر یہ سامنے سے ہٹ جائیں گے، یہ موجود نہیں ہوں گے، تو پھر ابا ظاہر ہے ہم ہی ہیں، پھر بیٹے پھر ہم سے ہی محبت کریں گے۔ جو جذبہ اس کے پیچھے کار فرما تھا وہ محبت والا جذبہ ہی تھا، لیکن ظاہر ہے کہ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے اور انہیں باہم متنفر کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو عزت جو اعزاز عطا فرمانا تھا وہ بہرحال عطا فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ انہوں نے جب یہ آپس میں گفتگو کی
کہ بھئی ایسا ہے تو اب ہونا کیا چاہیے. انہوں نے گفتگو یہ کی کہ اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضین یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ یوسف کو قتل کر دیتے ہیں, یوسف کو مار ڈالتے ہیں, یا کہیں دور زمین میں پھینک آتے ہیں کہ ہمارے باپ کا منہ صرف ہماری طرف رہے. بات وہی آ گئی نا کہ ان کی محبت پانے کے لیے انہوں نے یہ کی تھی, ہمارے باپ کا منہ ہماری طرف رہے. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ, اور اس کے بعد یعنی اس عمل کے بعد کہ جب یوسف نہیں ہوں گے اور باپ کا منہ ہماری طرف ہوگا تو ہم خوب خدمت کریں گے اپنے باپ کی اور صالح ہو جائیں گے, ازالہ کر لیں گے, اس برائی کا ازالہ کر لیں گے, ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر کے نیک بن جائیں گے. پھر اب اس چیز کو قرآن کریم فرقان حمید نے بہت واضح اور نمایاں طور پر بیان فرمایا, جس سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ان لوگوں کی یہ ساری حرکات صرف یعقوب علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے تھی, نفس کی خاطر نہیں تھی. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سچی توبہ بھی نصیب فرمائی. یہی وجہ تھی کہ اللہ نے ان کو توبہ نصیب فرمائی اور ان کی توبہ قبول بھی ہو گئی اللہ کی بارگاہ میں. لیکن میں نے ابھی شروع میں ذکر کیا تھا نا کہ شیطان نے اس حسد کا بیج حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں ابتدا سے بویا تھا, اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جناب حابیل علیہ السلام کا قتل کروایا تھا قابیل کے ہاتھوں. تو اس کی جو حرکت تھی, اس کا جو قتل کرنا تھا وہ نفس امارہ کے لیے تھا, نفسانی خواہش کے تحت تھا, اور یہی وجہ ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملی. لیکن ان کا جو یہ عمل تھا, یہ جو ساری منصوبہ بندی تھی, یہ ساری کی ساری یوسف علیہ السلام کی محبت پانے کے لیے تھی. یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نبی کی محبت ایک ایسا عمل ہے کہ اگر اس کی بنیاد پر کوئی غلط کام بھی ہوتا ہے نا تو اس کا انجام اچھائی پر ہی ہوتا ہے. غلط کام کیا نا انہوں نے, جدا کر دیا باپ سے بیٹے کو, لے جا کر کنویں میں ڈال دیا. ایک عرصے کے بعد پھر ان کی ملاقات ہوئی آپس میں, بہت غلط کام تھا. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی, خود یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف فرمایا اور اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے استغفار فرمائی, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں نا, یہ بتا رہی ہیں کہ نبی کی محبت ایک ایسی اہم ترین چیز ہے, اور اسی لیے ہم ایمانیات کی بنیاد جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو, کہ نبی کی محبت رکھنے والا اگر گناہ گار بھی ہے نا, اللہ تبارک تعالیٰ اگر محبت کرنے میں سچا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا انجام بخیر فرمائے گا, توبہ کی توفیق دے دے گا اللہ تبارک تعالیٰ, رجوع کی توفیق دے دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. اور یہ ایک نہیں, ایسے قرآن کریم میں کئی واقعات. ہم آج بدقسمتی سے ہم اگر اپنے گرد و پیش میں نظر ڈالیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا جو معاملات ہوتے ہیں وہ ذاتی انا پر مبنی ہوتے ہیں, نفسانی خواہشات پر مبنی ہوتے ہیں, دنیا کی طلب پر مبنی ہوتے ہیں, جس کے نتیجے میں ظاہر اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضگی ہمارا مقدر بنتی ہے. انسان اپنے نفس کی اصلاح کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے, اور اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت اپنے پیش نظر رکھے, تو نفس امارہ کے دھوکے میں نہیں آ سکتا اگر اس کے پیش نظر اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف اور حضور علیہ السلام کی محبت ہو. الغرض انہوں نے یہ گفتگو کر لی آپس میں, اور جب وہ یہ گفتگو کر رہے تھے نا تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ شیطان ایک بوڑھے شخص کی صورت میں آ کر ان کی مجلس میں شامل ہو گیا. یہ تو سارے نوجوان تھے نا, سارے بوڑھی
صورت اس نے اختیار کر لی کہ گویا یہ ظاہر ہو کہ کوئی بہت تجربے کار اور کوئی بہت صاحب علم. یہ بات ہمیں اس طرف بھی دعوت فکر دے رہی ہے کہ ہر دیندار شکل رکھنے والا اور ہر بردبار اور صاحب علم نظر آنے والا ضروری نہیں ہے کہ دیندار اور صاحب علم ہو بھی. ہم لوگ آج دھوکہ کھا جاتے ہیں. ذرا سا ہم نے کسی کو دیکھا نہیں کہ بھئی اللہ رسول کی بات کر رہا ہے تو بس ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں بغیر اس بات کی تحقیق کے کہ یہ جو اللہ اس کے رسول کا نام لے رہا ہے اس کے پیچھے اس کا کون سا جذبہ, کون سا نظریہ اور کون سا عقیدہ کار فرما ہے. آج کے دور میں بدعقیدگی اور گمراہی اور بے دینی اور بد مذہبیت جس تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے, بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ہر قرآن و سنت کی بات کرنے والے کی جانب متوجہ نہ ہوں, بلکہ اگر ہمیں کسی کی گفتگو میں کوئی اٹریکشن, کوئی کشش نظر آتی ہے تو سب سے پہلے ہم جس عالم دین کے عقیدت مند ہیں, جس امام کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں, اپنے علماء سے رجوع کریں اور ان کو بتائیں کہ بھی فلاں شخص ہے, اس کی گفتگو ہمیں سننی چاہیے, فلاں کتاب ہے اس کا مطالعہ ہمیں کرنا چاہیے. اگر ہم اپنے علماء سے وابستہ رہ کر سنیں گے تو ہماری نشاندہی کریں گے, ہماری رہنمائی کریں گے کہ ہاں فلاں شخص کی آپ گفتگو سن سکتے ہیں, فلاں کی نہیں سن سکتے, اس لیے کہ وہ جس کی آپ میٹھی سی باتیں سن رہے ہیں نا اس کا تو یہ نظریہ ہے, اس کا تو یہ عقیدہ ہے. آپ دیکھیے آج ٹی وی پر بیٹھ کر جاوید احمد غامدی جیسے لوگ, علی مرزا جیسے لوگ, انجینئر علی مرزا جیسے لوگ, ساحر لودھی جو ہے وہ اس جیسے لوگ, اور اس طرح کے بے شمار لوگ ہیں. وہ گوہر نام کا ایک شخص ہے جو کہ ریاض احمد گوہر شاہی کا وہ بنا ہوا ہے, خلیفہ کہہ لیں جو بھی کہہ لیں, اور وہ ختم نبوت کا منکر ہے. بڑی چکنی چپڑی باتیں ہوتی ہیں, آپ دیکھیں چینلوں پر, بہت قرآن و حدیث کا نام لے رہے ہوتے ہیں, بہت دین کی بات بظاہر کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے بیٹے, شیطان نے اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب راندہ درگاہ کیا گیا تھا تو عرض کر دیا تھا, اس نے کہا تھا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ کر تیرے لوگوں کو, تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. تو رب کائنات نے اسی وقت اسے جتا دیا تھا کہ مگر جو میرے مخلص بندے ہیں تیرا زور ان پر نہیں چلے گا, الا عبادک منہم المخلصین, وہ جو اخلاص والے بندے ہوں گے نا میرے, ان پر تیرا زور نہیں چلے گا. تو الحمدللہ جو اہل ایمان ہیں, جو عقیدہ حق کے حامل ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ ان کی محافظت فرماتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے اس بات کو پیش نظر رکھنا کہ جب بھی کبھی ہمارے سامنے کوئی دین کی بات کرتا ہے, کوئی قرآن و سنت کی بات کرتا ہے, تو پہلے ہمیں اس بات کا اطمینان کرنا چاہیے کہ آیا یہ عقیدہ حق اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. اگر وہ اہل سنت عقیدے سے تعلق نہیں رکھتا تو پھر بھلے وہ قرآن بھی سنائے تو ہمیں اس سے قرآن سننے کی حاجت نہیں ہے. اگر ہمیں سننا ہے تو اپنے علماء سے, اپنے مشائخ سے سنیں. تو انہوں نے آپس میں جب یہ گفتگو کی تو شیطان بوڑھا مولوی عالم نما صورت بنا کر, جس سے بڑا صاحب علم, کوئی بردبار حیثیت کا حامل لگے, آ کر بیٹھا اور پھر اس نے بیچ میں بات کی. قرآن کہتا قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف والقوہ فی غیابۃ الجب یلتقطہ بعد السیارۃ ان کنتم فاعلین. اس نے مشورہ مارا, اس نے کہا کہ یوسف کو قتل نہیں کرو بلکہ اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو, کہ کوئی چلتا اسے آ کر لے جائے. اگر تم کرنا چاہتے ہو تو یہ کرو, ان کنتم فاعلین, اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو, کام کرنا ہے تمہیں تو یہ والا کام کرو. یہ اس نے مشورہ دیا ان کو اور ان کی رہنمائی کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے راز اللہ تبارک تعالیٰ ہی جانتا ہے, اس کے کاموں کی حکمتیں, وہ حکیم اکبر ہے, وہی جانتا ہے. ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ
کو حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت و رسالت بھی عطا فرمانی تھی اور ان کے ذریعے رشد و ہدایت کا سلسلہ بھی جاری کرنا تھا، تو پھر کیسے ممکن تھا کہ وہ ان کے قتل پر قادر ہو جاتے؟ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو بھی ان کے قتل کے مشورے کی طرف رہنمائی نہیں کرنے دی، بلکہ اس نے بھی یہ مشورہ دیا کہ بھائی ان کو کہیں ایسی جگہ پر لے جا کر ڈال دو کہ کسی کنویں میں لے جا کر ڈال دو کہ کوئی قافلہ وہاں سے گزرے گا وہ ان کو لے جائے گا، دور کہیں لے جاؤ، پھینکاؤ ان کو۔ یہ اس نے مشورہ دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم فرقان حمید میں بیان فرمایا تاکہ انسان اس بات کو سمجھ سکیں کہ جب بھی کبھی انسان بری مشاورت کرتا ہے تو اسے پتہ نہیں ہوتا کہ ان مشورہ دینے والوں میں شیطان بھی شامل ہوتا ہے۔ وہ جو ایک مشہور بات ہے نا کہ جب کسی کے لیے گڈھا کھودتے ہیں تو خود اس گڈھے میں گرتے ہیں، تو جب برائی کی مشاورت ہوتی ہے تو پھر شیطان اس کا شریک کار ہوتا ہے، اور اس ہی کے برعکس جب ہم نیکی کے لیے جمع ہوتے ہیں، ہماری نیتوں میں اخلاص ہوتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے نوری فرشتے اس محفل کا حصہ ہو جاتے ہیں، برکتیں شامل حال ہوتی ہیں، کیونکہ خیر کی بات ہونی ہوتی ہے، ارادے اچھے ہوتے ہیں، نیتیں درست ہوتی ہیں، عقیدے سلامت ہوتے ہیں، حقیقی طور پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنے کی بات ہوتی ہے، حقیقی طور پر ہدایت اور رہنمائی کے دیے جانے کی بات ہوتی ہے، تو اس میں خیر و برکت اللہ تبارک تعالیٰ داخل فرما دیتا ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ جب یہ معاملہ ہوا اور انہوں نے آپس میں یہ مشاورت کی، بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ 9 محرم کا دن تھا جب انہوں نے یہ مشاورت کی تھی، اور دوسرے دن پھر وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں آئے تھے اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے تھے۔ پہلے دن انہوں نے مشاورت کی اور پھر دوسرے دن لے کر گئے یوسف علیہ السلام کو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں وہ آئے اور انہوں نے کہا قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وانا لہ لحافظون، بولے اے ہمارے باپ، آپ کو کیا ہوا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہمارا اعتبار ہی نہیں کرتے، اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ یہ بات انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں آ کر بطور تمہید کہی کہ آپ تو بھئی ہمارا اعتبار ہی نہیں کرتے، یعنی آج تک آپ نے کبھی یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ سیر و تفریح کرنے کے لیے جنگل نہیں بھیجا، ہم بکریاں چرانے جاتے ہیں، کبھی یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ نہیں کیا۔ بھائی تو بھائی کا قوت اور بازو ہوتا ہے، تو آپ ان کے معاملے میں ہم پر اعتبار، کیونکہ یعقوب علیہ السلام ایک پل کے لیے بھی انہیں اپنے سے جدا نہیں کرتے تھے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ کرتے نہیں تھے، بلکہ ایسا معاملہ تھا کہ کیونکہ یہ جوان تھے، طاقتور تھے، باصلاحیت تھے، تو باہر کے سارے کام یہی کرتے تھے، یعقوب علیہ السلام کی خدمت گزاری کا سارا کام یوسف علیہ السلام کرتے تھے۔ اسی لیے جو خدمت گار ہوتا ہے اس کی محبت بھی زیادہ ہوتی ہے، بے شک مشقت ان کی زیادہ تھی لیکن خدمت گاری بھی تھی، وفاداری بھی تھی، محبت بھی تھی، دونوں میں بے شمار بے حساب۔ بھئی آپ تو ہم پر اعتبار ہی نہیں کرتے، حالانکہ ہم تو خیر خواہ ہیں، بھائی ہیں اس کے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب اگلی بات انہوں نے کی، پہلے بطور تمہید یہ کہا کہ ارسلہ معنا غدًا یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون، ایسا کریں کہ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ میوے کھائے اور کھیلے، یعنی جب ہم بکریاں چرانے جنگل جائیں گے تو اسے بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کو جائز کھیل کھیلنا شریعت میں بھی جائز ہے، خاص طور پر ایسے کھیل جن کا تعلق جسمانی ورزش کے ساتھ ہو اور ان کے کھیلنے میں احکامات شریعت کی پامالی کا کوئی معاملہ نہ ہو۔ مثال کے طور پر کرکٹ بالکل جائز کھیل ہے، کھیل سکتے ہیں، ہاکی بالکل جائز کھیل ہے، کھیل سکتے ہیں،
خاص طور پہ تیر اندازی، نشانہ بازی، گھوڑ سواری کہ وہ کام کہ جو انسان کی جسمانی صلاحیتوں میں اضافے کا، اس میں بہادری اور جرت پیدا کرنے کا سبب بنے، کہ یہ اسلام کی قوت کا بھی باعث بنتے۔ یہ کھیل کب غلط ہوتے ہیں؟ مثلا کرکٹ ہے، بالکل جائز کھیل ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ کب غلط ہوگا؟ غلط جب ہوگا جب اس کی وجہ سے فرائض و واجبات کے ترک کا کوئی معاملہ ہے، یا اس میں کوئی ایسا عنصر پایا جائے جس میں احکام شریعت کی مخالفت ہو۔ مثال کے طور پر ایک شخص کرکٹ کھیلتا ہے لیکن چڈی پہن کر کھیلتا ہے، رانے یا گھٹنے کھلے ہوتے ہیں اس کے، اب گناہ گار ہوگا وہ۔ کرکٹ کھیلنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ سطر کے کھلا ہونے کی وجہ سے۔ ایک شخص کرکٹ کھیلتا ہے، کپڑے تو پورے پہن کے کھیلتا ہے، لیکن اس کھیل میں اپنی نماز کو قضا کر دیتا ہے۔ اس نے کھیل شروع کیا ایسے وقت میں کہ عصر کا وقت تھا، کھیلتے کھیلتے مغرب بھی ہو گئی، اب گناہ گار ہوگا اس کھیل کی وجہ سے۔ وہ کیوں؟ اس نے فرض کو ترک کیا۔ تو جب تک فرائض و واجبات کا ترک نہ ہو، احکامات شریعت کی مخالفت نہ ہو، تو جو جائز کھیل ہیں وہ جائز ہیں۔ جائز کھیل کو میں نے کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں میں کہ مثلا جوا ہے، اس کو بھی لوگ کھیل ہی کہتے ہیں، اس کو بھی لوگ کھیل ہی کہتے ہیں، حالانکہ وہ باقاعدہ اعلانیہ ایک گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے کہ جس کو قرآن کریم نے اس کے حرام ہونے کو بیان بھی کیا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں اس کا رواج جو ہے وہ کھیل اور کھیلوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ جو کھیل ایسے ہوں کہ ان میں فرائض و واجبات کا ترک نہیں ہوتا اور ان میں احکامات شریعت کی پامالی نہیں ہوتی، تو کھیل جائز ہے۔ جیسا کہ یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹوں نے کہا کہ بھئی انہیں ہمارے ساتھ بھیج دیں کہ کھیلے اور میوے کھائے۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے اس سے کہ جنگل اور جنگلی پھول پودے اور پھل جو ہیں وہ کیونکہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتے، لہٰذا اس کا کھانا جائز ہے۔ وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتے، قدرتی ہوتے ہیں، وہ ان کا کھانا جائز ہے۔ کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے کوئی باغات نہیں تھے کہ وہ بکریاں لے کے باغوں میں جاتے تھے، نہیں، بلکہ جس طرح جنگلوں میں جاتے ہیں اس زمانے میں جایا کرتے تھے، اب بھی جاتے ہیں۔ جو دیہی علاقوں میں رہتے ہیں لوگ تو وہ چراگاہیں ہوتی ہیں، مختلف کھلے میدان ہوتے ہیں گھاس کے، ان میں لے جاتے ہیں، تو وہ گھاس پھوس، وہ درخت پھول پودے وہ حلال ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بھی اسے استعمال کرے، کیونکہ وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتے، قدرتی ہوتے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اطمینان دلانے کی کوشش کی وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم ان کی حفاظت کریں گے، ہم ان کے محافظ ہوں گے۔ یہ بات انہوں نے بہت زور دے کر کہی کہ بھئی ہم ان کی حفاظت کریں گے، کیونکہ ہم تو 10 ہیں، جوان ہیں، صلاحیت والے ہیں، قوت و طاقت رکھتے ہیں، تو پھر کیا عذر ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل نہیں مان رہا تھا، اور وہ گویا ان کے ذہنوں اور دلوں میں موجود جذبے کو پہچان رہے تھے، کیونکہ ان کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ یوسف علیہ السلام کی خالہ نے جب یوسف علیہ السلام یہ بات حضرت یعقوب سے کر رہے تھے تو پردے کے پیچھے سن لی تھی، اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو کچھ اس کا جتنا بھی سنا تھا اس کا لب لباب بتا، جس سے یہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بھئی یوسف نہ صرف یہ کہ ابھی ابا کے نزدیک زیادہ محبت، شفقت اور اعزاز والے ہیں، بلکہ آگے چل کر یہ مزید ہم پر حکم و حکمرانی کرنے والے ہیں، کیونکہ کوئی ایسا خواب ان کو دکھایا گیا اور بتایا گیا اور ابا نے تعبیر بتا دی کہ تمہیں تو انعامات خداوندی ملنے والے ہیں، حالانکہ تم جوان ہو، تم خدمت گار ہو، تم سارا گھر چلا رہے ہو، سارے انتظامات تم دیکھتے ہو۔ یعقوب علیہ السلام ضعیف ہو چکے تھے، تو انہوں نے یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ بھئی ان کے جو جذبات ہیں اس کے پیچھے وہ مثبت نہیں ہے بلکہ منفی ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے میٹھے انداز میں، سادے انداز میں اور ہلکے الفاظ میں انہیں جواب دیا۔ فرمایا قال انی لا يحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ فرمایا کہ بے شک مجھے رنج دے گا
کہ تم اسے لے کر جاؤ. یعنی تمہاری خواہش تو اپنی جگہ ہے کہ تمہیں اچھا لگے گا کہ یہ بھی تمہارے ساتھ جائیں، لیکن مجھے تکلیف دے گا. اگر یہ چلے جائیں گے میں خود کو اکیلا محسوس کروں گا، ان کی دوری مجھے برداشت نہیں ہوگی. اور پھر ساتھ ہی ساتھ فرما دیا، خدشہ بھی ظاہر کر دیا کہ شاید اس خدشے کی وجہ سے وہ ڈر جائیں کہ ارے ابا کو ہمارا منصوبہ پتہ تو نہیں چل گیا. فرمایا وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور ڈرتا ہوں کہ کہیں سے بھیڑیا نہ کھا لے. یہ آپ نے اشارتاً فرمایا کہ ڈرتا ہوں کہ کہیں سے بھیڑیا نہ کھا لے اور تم بے خبر رہو. علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ فرمانا یا تو اس لیے تھا کہ یوسف علیہ السلام کے متعلق حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف کی بہن زینب یہ خواب دیکھ چکی تھیں کہ ان کے پیچھے 10 بھیڑیے دوڑ رہے ہیں. یعنی اس میں ان کے بھائیوں کی طرف سے ان کے لیے کی جانے والی دشمنی کا اشارہ تھا. تو یعقوب علیہ السلام نے یہ بات ان کے سامنے اس لیے کہی کہ شاید یہ گھبرا جائیں، ڈر جائیں کہ بھئی شاید کہیں پتہ تو نہیں چل گیا ان کو ہمارے منصوبے کا. تو فرمایا کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ انہیں بھیڑیا کھا لے اور تم بے خبر رہو. مفسرین فرماتے ہیں یہ جو فرمایا وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور کہیں تم اس کی طرف سے غفلت برتو، تو فرمایا اس کے بہت سارے معنی اور اس کے بہت سارے مفہوم ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کہیں تم اس کی طرف سے غفلت کا شکار نہ ہو جاؤ. فرمایا کہ اس میں وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ میں بہت سارے احتمالات ہیں. یعنی تم نہیں جانتے، تم غافل ہو اس بات سے کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں، یا تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہو رہے ہو اس معاملے میں جو تم اس کے ساتھ کرنے والے ہو، یا یہ کہ تم اپنے اس فعل کے انجام سے غافل ہو جو تم کرنا چاہتے ہو، یا یہ کہ تم یوسف کے مقام اور مرتبے سے غافل ہو جو میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے ہو، یا یہ کہ تم ترک خدمت کی کیفیت سے غافل ہو کہ جو یوسف کی دوری کی سبب سے مجھے برداشت کرنی ہوگی، یا تم یوسف کی کرم نوازی سے غافل ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر کیسا کرم کیا ہے اور آگے چل کر یہ تمہارے ساتھ کیا مہربانی کرنے والا. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، جبھی تو تم ایسا کر رہا ہوگا. تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ کتنا کریم اور کتنا شفیق اور کتنا مہربان ہے کہ اللہ کا نبی اور لوگوں کی رشد و ہدایت کا ذریعہ بننے والا ہے، تو کبھی بھی تم یوسف کے بارے میں وہ نہ سوچو جو تم سوچ رہے ہو. غرض آپ نے فرمایا کہ بھئی ایسا نہیں ہو کہ تم اس کی طرف سے غافل ہو جاؤ، میں اس بات کا خوف کرتا ہوں. تو انہوں نے جواباً کہا قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون، بولے اگر اسے بھیڑیا کھا جائے اور ہم ایک جماعت ہیں، مطلب یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم 10 جوان اس کی حفاظت پر مامور ہوں اور اس کو بھیڑیا کھا جائے. فرمایا کہ جب تو ہم کسی مصرف کے ہی نہیں ہیں، مطلب پھر ہمارا کیا مصرف ہوا کہ ہم 10 ہیں اور جوان ہیں اور طاقت و قوت رکھنے والے ہیں، تو پھر اگر ایسا ہو جائے تو پھر کہ بھیڑیا اس کو اس کے باوجود کھا لے تو پھر تو ہم کسی مصرف کے ہی نہیں ہیں. چنانچہ آپ نے یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ جنگل کی طرف بھیج دیا، یعنی آپ تیار ہو گئے کہ بھئی چلو ٹھیک ہے صبح لے کر چلے جانا. اب جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا نا، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ لوگ حضرت یوسف کے پاس گئے اور ان کو خواہش دلائی کہ ارے جنگل میں تو ایسا زبردست ماحول ہوتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے، ان کو ترغیب دلائی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یوسف علیہ السلام یعنی ان کی دلائی ہوئی ترغیب کے نتیجے میں کچھ رغبت رکھتے ہیں،
تو ان کی دلجوئی کی خاطر پھر آپ نے اجازت عطا فرما دی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون۔ پھر جب اسے لے گئے، یعنی یوسف علیہ السلام کو صبح وہ اپنے ساتھ لے چلے۔ علماء فرماتے ہیں، مفسرین لکھا ہے کہ جب تک وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے رہے، یعقوب علیہ السلام کے سامنے رہے، تو ان کا رویہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایسا تھا کہ گویا بڑے شاہانہ انداز میں ان کو لے کر چلے۔ اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، تو پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ظلم و زیادتی والا رویہ، مار پیٹ کرنا شروع کر دی، اور بہت زیادہ ان کو اذیت دینے لگے، کیونکہ ان سب کی رائے یہی ٹھہری تھی کہ انہیں اندھے کنویں میں ڈال دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہا ہے کہ پھر جب اسے لے گئے اور سب کی رائے یہی ٹھہری کہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دیں، تو انہوں نے جو ہے جب یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو روانہ کیا نا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک کام یہ کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ایک کرتا تھا۔ وہ کرتا تھا جو آپ کے والد حضرت اسحاق نے آپ کو دیا تھا، اور ان کو ان کے والد حضرت ابراہیم نے دیا تھا، اور حضرت ابراہیم کو وہ کرتا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے لا کر پہنایا تھا، جس کے سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نار نمرود کو سرد کر دیا تھا۔ یعنی جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ کرتا لا کر ان کو پہنایا تھا، اور کیونکہ وہ جنتی ریشم کا کرتا تھا تو وہ اتنا ملائم، اتنا باریک اور اتنا نفیس تھا کہ اس کو آپ نے تعویذ کی شکل میں بنا لیا تھا، اتنا مختصر سا ہو گیا تھا تعویذ کی شکل میں۔ تو آپ نے اسے تعویذ بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دیا۔ کس نے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ کرتے کے نیچے کپڑے بدلوائے، کرتے کے نیچے وہ تعویذ ان کو پہنا دی۔ اس سے تعویذ کے پہننے کا جواز بھی پتہ چلتا ہے۔ اور چلیے ہم اسے تعویذ کا نام نہیں دیتے کہ بعض لوگوں کو یہ لفظ ہی چڑ لگتا ہے، لیکن کم از کم یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اہل اللہ، اللہ والوں کے تبرکات برکت کا باعث ہوتے ہیں۔ آپ نے جب یہ سوچا نا کہ بھئی یہ جا رہا جنگل، تو ان کے گلے میں وہ کرتا ڈال دیا، کس نیت سے؟ کہ اس کرتے کی برکت سے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی حفظ و امان عطا فرمائے گا۔ تو پتہ چلا کہ تبرکات اولیاء، اہل اللہ کے تبرکات سے برکت کے حاصل کرنے کا عقیدہ یہ آج اہل سنت کا اکیلے کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ انبیاء کرام سے لے کر جملہ صالحین امت کا یہی عقیدہ رہا ہے۔ اور پھر آگے چل کر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے یہی کرتا بھیجا جانا اور یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈال کر ان کی بینائی کا لوٹا جانا بھی قرآن نے بیان کیا۔ تو یہ جو تبرکات ہوتے ہیں نا اولیاء کرام، انبیاء کرام، صالحین، اللہ کے نیک بندوں کے، یہ صرف اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے کہ یہ برکت والے ہوتے ہیں، یہ شفا کا باعث ہوتے ہیں، یہ نزول رحمت کا باعث ہوتے ہیں۔ یہ آیات قرآنیہ اور احادیث مبارکہ اس پر دلالت کرتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا یہ عقیدہ رہا ہے، اور اسی نظریے پر انبیاء سابقین اور جملہ اولیاء کرام اور صالحین امت قائم رہے۔ غرض حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے ساتھ لیا اور لے کر چل پڑے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر جب اسے لے گئے اور سب کی رائے یہی ٹھہری کہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دیں، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، یہ
جو کنواں ہے نا یہ اردن کے پاس ہے، اور آج معروف ہے اس کی زیارت، یعنی لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں۔ مصر سے اردن کی طرف جاتے ہوئے شاہراہ پر ہی یہ کنواں ہے۔ فلسطین سے تقریباً بتاتے ہیں کہ 12 کوس، 3 میل کا ایک کوس ہوتا ہے فاصلے پر ہے۔ اور جیسا میں نے عرض کیا کہ 9 محرم الحرام کو یہ معاملات ہوئے تھے، اور 10 محرم کا وہ دن تھا جب یہ گئے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا ہے۔ 10 محرم کا وہ دن تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کو صراحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، اور جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا نا، تو ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض اتار لی، کیونکہ اگر ایسے پھینکتے تو ان کے زیادہ گر کر زخمی ہونے کا اندیشہ تھا، تو انہوں نے ان کا کرتا اتارا اور ان سے ان کے ہاتھ باندھ کے ان کو ٹانگا پہلے، اور پھر اندر چھوڑا ان کو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے کنویں میں ڈالا، تو ایک حدیث مبارکہ بڑی معروف ہے، بہت پہلے آپ نے سنی ہوگی، کہ مرتبہ حضور علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے دریافت کیا تھا کہ جبرائیل کیا تم نے کبھی اپنی پوری قوت کے ساتھ بھی سفر کیا ہے عرش سے فرش تک کا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں 3 مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ تو اس میں سے ایک موقع جو ہے وہ یہ والا بھی ہے۔ ایک جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ منجنیخ میں، جو کہ غلیل نما ایک چیز ہوتی تھی، اس میں بٹھا کر ان کو پھینک دیا گیا تھا، تو میں اپنی پوری قوت رفتار کے ساتھ آیا، اور اس فاصلے کے دوران کہ جب وہ اس میں سے نکل کر آگ میں گرنے جا رہے تھے، وہ جو فاصلہ جتنا بھی ہو، ظاہر ہے کہ وہ سیکنڈوں کے 1000ویں حصوں میں وہ عمل ہوا ہوگا، اس میں حضرت جبرائیل تشریف بھی لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ کرتا بھی پہنا دیا، جس کے سبب سے جب آپ آگ میں پہنچے تو آگ گلزار ہو۔ اور فرمایا کہ دوسرا یہ موقع کہ جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں لٹکا کر چھوڑا اور کرتا کھینچ لیا، ان کو چھوڑ دیا، تو جب یوسف علیہ السلام زمین کی طرف تشریف لا رہے تھے نا، تو اللہ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں پوری قوت رفتار سے آیا، اور میں نے اس سے پہلے، یعنی اوپر کے چھوڑے جانے سے لے کر اور پانی کی سطح کو ٹچ کرنے تک، اس سے پہلے کہ آپ زمین پر گرتے، میں وہاں پہنچا اور میں نے اپنے ہاتھ پر، اپنے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو لے لیا، اور کنویں میں موجود ایک پتھر پر حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت جبرائیل نے بٹھایا، اور وہ کرتا جو میں نے بتایا بطور تعویذ ان کے گلے میں تھا، وہ نکالا اور وہ نکال کر پہنا دیا۔ حضرت ابراہیم کو بھی آپ نے ہی پہنایا تھا، حضرت یوسف کو بھی آپ نے ہی پہنایا، حضرت جبرائیل نے وہ کرتا انہیں پہنایا، اور اس کی وجہ سے کنواں روشن ہو گیا۔ ظاہر وہ جنتی کرتا تھا نا، آگ بجھ گئی تھی اس کی برکت سے، تو اس کی وجہ سے وہ کنواں روشن ہو گیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جتنی دیر کنویں میں تشریف فرما رہے، ملائکہ اس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت کرنے آتے تھے۔ ظاہر ہے وہ خیر و برکت کا منبع بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نبی وہاں پر تشریف فرماتے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی برکتیں جو ہیں وہ وہاں پر خوب ظاہر ہو گئیں۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، ہم نے وحی بھیجی کس کی طرف؟ یوسف علیہ السلام کی طرف۔ کیا وحی بھیجی اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وحی بھیجی کہ ضرور تو انہیں ان کا انجام جتا دے گا۔ ایک وقت آئے گا، ابھی صبر کر، ابھی ٹھہر جا، ایک وقت آئے گا کہ یہ اپنے اس جرم کا تیرے سامنے اقرار و اعتراف کریں گے، اور تو انہیں بتائے گا کہ تم نے کیا سلوک کیا تھا میرے ساتھ، جبکہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ ایک دن آئے گا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام تو اپنی بصارت نبوت کی برکت سے
اس خواب کی تعبیر کو جانتے ہی تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سارے واقعے کے انجام سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اس وقت، مفسرین نے لکھا ہے کہ 11 سال آپ کی عمر مبارکہ تھی، کچھ اختلاف کے ساتھ، بعض نے 9 سال بھی لکھی ہے، آپ کی عمر مبارکہ تھی جس وقت آپ کو ڈالا گیا۔ یعنی گویا رب نے بتا دیا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم تخت شاہی پر جلوہ گر ہوگے، اور یہ تمہارے بھائی تمہارے حاجت مند ہوں گے اور تمہارے پاس آئیں گے، اور تم انہیں آج کے واقعات یاد دلاؤ گے اور یہ شرمندہ ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا حضرت یوسف علیہ السلام کو بعد میں ہونے والے واقعات کی خبر اسی وقت عطا فرما دی۔ اسی کا نام تو علم غیب ہے، کہ جو کچھ ہونے والا ہو اس کا پہلے سے کسی کو پتہ چل جائے، اسی کا نام علم غیب ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی نبی کو علم غیب نہیں ہوتا۔ بھائی نبی کو علم غیب کیسے نہیں ہوتا؟ نبی پر جو وحی آتی ہے وہ سراسر غیب کا علم ہوتا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کے اختتام میں آ کر آپ سنیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے حضور علیہ السلام کو مخاطب کر کے، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ تو غیب ہی کی خبریں ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ وحی فرماتا ہے۔ الغرض ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی عطا سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، بالخصوص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کہ امام الانبیاء ہیں، اللہ کی عطا سے صاحب علم غیب۔ تو یوں حضرت یوسف علیہ السلام کی تشریف فرمائی اس کنویں میں ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ درس میں پھر اس سے اگلی آیات طیبات اور اس سے متعلق مختصر تشریح و تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ حق، اہل سنت و جماعت پر استقامت اور ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا